ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج یہاں اس مجلس میں اسلام اور رواداری اس موضوع پر ہمارے علماء کرام اکٹھا ہوئے ہیں گفتگو کرنے کے لیے. آج اس وقت پورے ملک میں یہ موضوع، یہ ٹاپک ایک برننگ ایشو ہے. رواداری، جسے انگریزی میں ٹالرنس بولتے ہیں، آج ہمارے دیش کا بدھی جیوی ورگ جو ہے، جو باشعور طبقہ ہے، اس طبقے کی طرف سے یہ آواز برابر اٹھ رہی ہے کہ ہمارا وہ ملک جو اپنے ٹالرنس کے لیے، اپنی رواداری کے لیے، اپنی گنگا جمنی تہذیب کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، مختلف زبانوں، مختلف دھرموں اور مختلف مذہب کے ماننے والوں کا جتنا بڑا مرکز اور آپسی اتحاد و اتفاق کی جتنی عظیم مثال ہمارے ملک میں نظر آتی ہے، اس کی کوئی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی. لیکن کچھ دنوں سے ہمارے ملک میں یہ موضوع سامنے آ رہا ہے کہ رواداری اور ٹالرنس دھیرے دھیرے سماج سے رخصت ہو رہا ہے. آج کی اس مجلس میں ہمارے علماء کرام اسلام کا اس بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اسلام کا اسٹینڈ کیا ہے، اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. اگر ایک اسلامی حکومت کے اندر مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں تو اسلام ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے؟ کیا اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے مذہب کو ان کے اوپر تھوپا جائے، امپوز کیا جائے؟ ایسا نہیں ہے. اسلام، یہ تو سچ ہے کہ اسلام حق کا دوسرا نام ہے، سچائی کا دوسرا نام ہے، اور اسلام ہی دین توحید ہے. لیکن اس کے باوجود اسلام دین کے معاملے میں زبردستی کرنے کی تعلیم نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین. دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھوا سکتے. کسی کی عبادت گاہ، کسی کے پوجا استھل کو آپ زبردستی کیپچر نہیں کر سکتے. کسی کے دھارمک وچار دھاراؤں کو، اس کے مذہبی خیالات کو آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا آپ مذاق نہیں اڑا سکتے. کسی مذہب کے مذہبی شاعر کو آپ برا بھلا نہیں کہہ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو بھی تمہیں برا بھلا کہنے کی پرمیشن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ کہف میں فرماتا ہے قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے حق کو نازل فرما دیا ہے، اب جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے اور جس کا جی چاہے وہ انکار کرے.
حق واضح ہو چکا ہے، حق کلیئر ہو چکا ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں اور آپ کو یہ شکچھا دیتی ہیں، یہ تعلیم دیتی ہیں کہ ہمارا سماج رواداری کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے، ہمارے سماج میں ٹالرنس ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے گھرنا، ایک دوسرے سے نفرت کا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، اگر کبھی کسی سے بحث کرنی ہو، اگر کبھی کسی سے ڈیبیٹ بھی کرنی ہو تو بہترین طریقہ اپناؤ، یہاں تک کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو جواب میں اچھا سلوک پیش کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو تمہارا دشمن ہے تمہارے اچھے سلوک سے وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون، آپ کی سیرت ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کے سامنے بیان کریں، ان کو بتائیں۔ ہمارے نبی کی زندگی کے بے شمار واقعات ایسے ہیں جو یہ دکھاتے ہیں، جو یہ درشاتے ہیں کہ اسلام یہ ٹالرنس اور رواداری سماج میں اس کو پھیلانے اور اس کا پرچار اور پرسار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب آپ نے مکہ کو فتح کیا، اس موقع پر آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو ایک زبان میں معاف کر دیا۔ پوری انسانی تاریخ میں، پورے مانو اتہاس میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اپنے خون کے دشمنوں کو، اپنے جانی دشمنوں کو آپ نے معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ کے بعد آپ کے جو کمپینینز تھے، آپ کے جو صحابہ تھے، آپ کے جو اسٹوڈنٹس تھے، آپ ان کی تاریخ پڑھیں، آپ ان کا اتہاس پڑھیں، خلفائے راشدین کی سیرت پڑھیں۔ انہوں نے بھی پوری دنیا کو رواداری کا سندیش دیا ہے، ٹالرنس کا سندیش دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا اور آپ یروشلم پہنچے تو وہاں اہل بیت المقدس کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا تھا، اس معاہدے میں یہ صاف صاف لکھا گیا تھا کہ مسلمان کسی بھی چرچ کو گرا نہیں سکتے، کسی بھی مذہبی استھل کو، کسی دھارمک استھل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہاں پر جتنے عیسائی رہتے ہیں، جتنے یہودی رہتے ہیں، ان کو اپنے کنیسوں کے اندر، اپنے دھرم استھلوں کے اندر اپنے دھرم کے انوسار پوجا کرنے کی پوری پرمیشن ہے۔ مسلمان ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ وہاں پر مسلمانوں کو پورا کنٹرول حاصل تھا، اس کے باوجود یہ باقاعدہ ایک دستاویز، ایک ڈاکومنٹ تیار کیا گیا اور دونوں فریقوں نے اس کے اوپر سگنیچر کیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے محترم اور موقر علماء کرام موجود ہیں، اس موضوع پر وہ مزید روشنی ڈالیں گے۔ میں اپنی ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آج ہمارے دیش میں جو ماحول بنایا جا رہا ہے، ہم سب کو اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک اسلام کا موقف ہے وہ بالکل واضح ہے۔ اسلام آپسی نفرت، آپسی عداوت کو مٹا کر مذہبی رواداری کو سماج میں بڑھاوا دیتا ہے اور مذہبی رواداری کو قائم کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔